نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من كان يريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد ثم جعلنا له جهنم يصلاها مذموما مدحورا ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا كلا نمد هؤلاء وهؤلاء من عطاء ربك وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تفضيلا وقال تعالى ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى ولو أن عبادي أطاعوني لاسقيتهم المطر بالليل وأطلعت عليهم الشمس بالنهار ولم أسمعهم صوت الرعد أو كما قال. میرے پیارے بھائیو، انسان اللہ پاک کی یہ سنت ہے، عادت مبارک ہے کہ شکر سے نعمت کو بڑھا دیتا ہے. ہم شکر کریں کہ اللہ نے ایسی دینی ماحول میں لے کے آئے، سب کہے الحمدللہ. یہ اللہ کا فضل، ہم آئے نہیں ہے. مولانا احمد صاحب فرماتے ہیں اس راستے میں قدم اٹھتی نہیں، اٹھائے جاتے. اللہ نے چن چن کر، اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، یہ انتخاب اللہ کرتے ہیں. فرشتوں میں سے بعض فرشتوں کی دین کی خدمت، انسانوں میں سے انسان. یہ اللہ نے چھانٹ لیا ہے، نبیوں والے کام کے لیے ہمیں جمع کر دی. یہ معمولی کام نہیں ہے، لیکن ہمارے دلوں میں اس کی وہ نہیں ہے، وہ قدر نہیں ہے جتنا کام بڑا ہے. ساری دنیا کے بادشاہ جمع ہو کر کے ایک نبی کے برابر ہو سکتے ہیں؟ خدا پاک کی قسم، ساری دنیا کے وزیر اعظموں کا کام اس کام کے گرد کو بھی نہیں پہنچتا. یہ سارے نبیوں کا کام اور سردار الانبیاء کا کام ہے. اس پر جو مثلا ہے، چونکہ وہ ایمان غیب سے تعلق رکھتا ہے، یؤمنون بالغیب، آنکھوں سے دکھائی نہیں دیتا، ورنہ یہ بادشاہ اپنے کرسیوں کو چھوڑ کر دن رات اس میں لگ جاتے، کیونکہ پیارے نبی کی حدیث ہے ہمارے نبی سے کوئی زیادہ دنیا میں عقل مند آیا نہیں ہے. کوئی بھی دنیا میں عقل والا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں آئے. بخاری میں حدیث ہے اللہ کے راستے میں صرف ایک صبح یا ایک شام، پورا دن نہیں ہے، صرف ایک صبح. جب جیسے یہ شب جمعے کو آپ لوگ آئے ہیں، یہ شام ہے. اور علماء بری کی بیان کرتا ہے لغدوۃ فی سبیل اللہ روحۃ. علماء طلباء جانتے یہ نکرہ ہے، غدوۃ بھی معرفہ تو نہیں ہے نا، الف لام تو اس پر نہیں ہے، نکرہ ہے. کیا مطلب؟ سارا صبح نہیں، صبح کا تھوڑا سا وقت یا شام کا تھوڑا سا وقت یقین کرو اللہ کے راستے میں لگانا، یہ ساری دنیا ایک انسان کو مل جائے اور پھر اللہ کے نام پر خرچ کرے. ہے کسی کے پاس ساری دنیا؟ اگر ہو تو خرچ کون کرے گا؟ لیکن اللہ کا نبی خبر دے رہا ہے ساری دنیا کی چیزیں انسان کے ہاتھ میں آ جائے اور سارے اللہ کے نام پر صدقہ کرے. یقین کرو اس راستے میں ایک صبح یا ایک شام، دونوں نہیں ہے، صرف صبح یا ایک شام، اس کی قیمت اس سے زیادہ ہے. یہ میں نہیں بتا رہا ہوں، یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فتویٰ ہے، بخاری کی حدیث ہے. اللہ ہمیں نہ قدری سے بچائے. اگر ہمارے دل میں اس کی عظمت ہے، ہم سے کوئی شب جمعہ وہ قضا نہیں ہوگا، ہم سے گشت قضا نہیں ہوگا، ہم سے روزہ قضا نہیں ہوگا، ہم سے روزانہ 2.5 گھنٹے قضا نہیں ہوں گے کہ ہمیں اتنا مل رہا ہے. میری دکان میں اس کے مقابلے میں دوربین میں نہیں آتا ہے پوری دنیا کے مقابلے، مجھے تو ساری دنیا سے یہاں زیادہ مل رہا ہے. لیکن اللہ نے معاملہ غیب میں رکھا ہے، وہ دل کے آنکھوں سے دکھائی جاتا ہے. فَإِنَّا لَا تَعْمَى الْأَبْصَارُ وَلَكِنْ تَعْمَى الْقُلُوبُ الَّتِي فِي الصُّدُورِ. قرآن فرماتے ہیں ان لوگوں کے آنکھیں دیکھ رہے ہیں لیکن ان کے دل اندھے ہیں. دل کے آنکھوں سے اعمال کے نفع نظر آتا ہے، یہ آنکھوں سے دنیا کے نفع نظر آتا ہے، دل کے آنکھوں سے کہ اعمال میں کیا، اعمال بہت قیمتی ہے. میرے پیارے بھائیوں، یہ درخواست ہے، ہم آپس میں سارے بھائی ہیں،
قرآن نے ہمیں کیا ہے انما المؤمنون اخوۃ. اور بخاری میں حدیث ہے کہ وہ آدمی ایمان والا نہیں رہ سکتا ہے جو اپنے لیے کوئی چیز پسند کرے دوسری کے لیے پسند نہ کرے. لا یؤمن احدکم حتی یحب لاخیہ ما یحب لنفسی. یہ بخاری کی حدیث. ہم آدمی ہر آدمی اپنے دل میں سجے کہ اس حدیث پر میرا کتنا عمل ہے. نبی تو مجھے ایمان سے بھی نکالتا ہے اگر میں دوسرے مسلمان کے لیے وہ چیز نہیں پسند کروں جو اپنی. ہم ہے ایسے اس ایمان پر مطمئن ہے اپنے لیے کیا پسند کرتا ہے اور دوسرے مسلمان کے لیے. لا یؤمن احد. میرے استاد فرماتے ہیں اس میں کامل کی قید نہ لگاؤ. جو حدیث میں ڈانٹ ہوئے وہ نکل جاتے. کبھی مسلمان نہیں ہو سکتا ہے جس کے دل میں یہ نہ ہو کہ میں جو اپنے لیے پسند کروں دوسرے بھائی کی مان سے خالی ہے. تو ہم اس بنیاد پر کہ ادھر آ کر کے صرف ثواب تو مل ہی رہا ہے. یہاں آنے کا مقصد کچھ ساتھ گھر لے کے جانا ہے اور اپنی زندگی کو بدلنے کی نیت ہی کرنا ہے. ابھی جس حال پر ہے ہمارا زندگی اسلام کے مطابق نہیں ہے, بہت کمیاں ہے. اور ساری دنیا میں یہ جو بگاڑ ہے میرے پیارے بھائی یقین کرو میں اپنے طرف سے بات نہیں, قرآن حدیث کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں. قرآن حدیث سے اونچی بات دنیا میں ہے ہی نہیں ہے. سارے دنیا کے سائنسدان فلاسفر قرآن کے خلاف آ جائے یہ سارے جاہل ہے. قرآن کی بات حق ہے, سچ ہے. یہ جتنا دنیا میں بگاڑ ہے ساری دنیا لگی ہوئی ہے کہ مادی چیزیں زیادہ کرو تو پریشانیاں دور ہو جاتی. قرآن کہتے کہ ایمان اعمال صحیح کرو صحیح ہو جائے. قرآن ادھر راستہ بتا رہا ہے ہم ادھر دوڑ رہے ہیں تو اور بھی پریشان ہو جاتے ہیں. قرآن نے پریشانی ختم کرنا یہاں بتائی ہے, ادھر قبلے کی طرف دوڑو, ہم مشرق کی طرف دوڑ رہے ہیں وہ تو اور بھی دور ہو جاتے ہیں. میں امریکہ میں گیا تھا 2000 میں, ہمارے ساتھ یہ میاں مسم شاہ ہے, اللہ اس کو جنت الفردوس نصیب کرے. یہ پیر وہ شہر کے میاں مسم شاہ سے بہت پرانا تبلیغی تھے, وہ ہمارے ساتھ ہے. وہ کہتے ایک آدمی کے گھر میں دوست آیا, ایک آدمی کے گھر میں, تو وہ کچا صحن تھا مٹی, کبھی ادھر کر رہا ہے کبھی ادھر. بھائی کیا بات ہے؟ انگوٹھی گر گئی ہے اس کی تلاش کر رہا ہوں. بھائی کہاں گری تھی؟ بھائی اندر کمرے میں گری تھی. پاگل انسان, انگوٹھی گری ہوئی ہے کمرے میں اور تو ڈھونڈ رہا ہے. وہ کہتے اندر اندھیرا ہے اور باہر روشنی ہے. اندر اندھیرا ہے, وہ کہتے ہیں یہاں 1000 سال بھی ڈھونڈو گے یہاں ہے ہی نہیں. یقین کرو میرے پیارے بھائی جدھر ہم دوڑ رہے پریشانیوں کا حل بالکل یہاں نہیں ہے. پریشانیوں کا حل وہ اللہ کے ہاتھ میں, اور اللہ نے جو رکھی ہے وہ صحیح دین کی زندگی میں رکھتی ہے, پوری دین پر چلنے میں. اتنے پیارے الفاظ ہیں, کاش ہماری ایمان ہوتے تو آج سے فیصلے کرتے کہ بھائی میں نے اپنی زندگی تبدیل کرنی ہے. اگر ہمارا یقین ہے کہ میں نے اپنی زندگی کو بدلوانا ہے. مولانا یوسف رحمہ اتنے پیارے الفاظ ہیں, اتنے پیارے کہ میں بیان نہیں کر سکتا. مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتے ہیں اسلام تمام طبقات انسانیہ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے. اسلام تمام طبقات انسانیہ کے لیے, جب وہ چلا جاتا ہے تو دنیا عذاب کا گھر بن جاتا ہے. جب وہ چلا جاتا ہے تو دنیا عذاب کا, جب وہ آ جاتا ہے تو دنیا امن کا گہوارہ بن جاتا ہے. کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت ہوتی ہے, جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے. مر کر مسلمان مزے کریں گے, کافر تکلیفیں اٹھائیں گے, تاہم حیات اسلام سے غیر مسلم کی بھی زندگی بنتی ہے. دنیا میں اسلام پورا ہو تو غیر مسلم بھی آرام کے ساتھ زندگی گزارے گا. حضرت علی رضی اللہ عنہ جا رہے ہیں بازار میں, ایک یہودی کے پاس اپنا جنگی لباس زیرہ دیکھا. اس سے کہتے امیر المومنین ہے اس وقت حضرت علی رضی اللہ عنہ, خلیفہ جہرم, شیر خدا. تو یہودی سے کہتا ہے یہ زرہ تو میرا ہے, وہ کہتا ہے میرا ہے. دیکھو میرے پیارے اسلام یہ ہے. ایک زور سے کسی نے کہا کہ اسلام پھیلتا نہیں, وہ اس نے کہا اسلام ہے کہاں کے پھیل جائے, اسلام ہے کہاں کے پھیل جائے. اسلام تو یہی ابھی دیکھو حضرت علی جو اسلام دکھا رہے ہیں, امیر المومنین ہے, اختیار ہے, ڈنڈا استعمال نہیں کرتا ہے. یہودی سے کہتا ہے جاؤ قاضی کے پاس جاتے ہیں فیصلے کے لیے. قاضی کا نام شریح تھا, قاضی شریح, اس کے پاس گئے. قاضی شریح نے کہا کہ علی گواہ لے آؤ. ایک مدعی ہوتا ہے ایک مدعی ہوتا ہے.
ہمارے اس اسلام کا فیصلہ یہ ہے، اسلامی جج البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، جس کے ہاتھ میں کوئی چیز ہے وہ مدعی ہے، اور جو باہر سے دعویٰ کرتا ہے وہ مدعی، وہ گواہ پیش کرے گا کہ یہ میرے ہے، دو گواہ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ گواہ لے آئے، ایک کمبر آزاد شدہ غلام، ایک اپنا بیٹا حسن رضی اللہ تعالیٰ، ایک تو میرے پیارے بھائی صحابہ کا نام بغیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہ کہا کو، میرے استاد تھے دیوبند کے، بڑے ناراض ہوتے تھے، صحابہ کا ہم پر بڑا حق ہے، انہی کی برکت سے ہم یہ یہاں بیٹے اسلام۔ تو حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ لے، تو قاضی کیا کہتے، یا اللہ اسلام یہ عجیب، قاضی کہتا ہے کہ علی ہے امیر المومنین، تمہارا یہ ایک گواہ تو صحیح ہے لیکن حسن کی گواہی قبول نہیں ہے۔ کیوں؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، یہ حدیث ہے کہ باپ کے لیے بیٹی کی گواہی صحیح نہیں، باپ کے حق میں وہ تو درجہ اونچا ہے لیکن ہے آپ کا بیٹا۔ تو یہ امیر المومنین کی دور حکومت میں اس کے خلاف یہودی کے بارے میں فیصلہ ہو گیا۔ اسلام یہ ہے، جب یہودی نے دیکھا ہے کہ اسلام یہی چیز ہے، فوراً کلمہ پڑھا، اشہد ان لا الہ الا اللہ۔ یہ اسلام ہے؟ آج بتاؤ ایسا اسلام ہے؟ پھر حضرت علی نے فرمایا، جب تم نے اتنی قربانی کیا بھی یہ ذرا میرے طرف سے تمہیں ہدیہ۔ اسلام یہ چیز، یہ اتنے پیارے الفاظ ہے۔ اسلام تمام طبقات انسانیہ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے دنیا عذاب کا گھر بن جاتا ہے، جیسے اب بنی ہوئی ہے، دنیا عذاب کا گھر بن جاتا ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے دنیا امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت ہوتی ہے، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ صحابہ تکلیفیں اٹھاتے تھے، تکلیفیں اٹھا، دین تکلیفوں سے آتا ہے، آراموں سے نہیں آتا ہے۔ عیش و رحمت، یہ آرام پرستی، یہ اسلام مسلمان کو مفلوج بناتا ہے۔ اسلام مجاہدانہ زندگی چاہتا ہے۔ تھوڑی سی دنیا میں مجاہدہ کرو، آخرت کی جگہ، آرام کی جگہ جنت ہے۔ دنیا جنت نہ بناؤ، پھر نہ وہ آخرت تمہارے ہاتھ سے نکل جائے گی۔ یہ درمیان میں یہ عبداللہ ابن عباس کی اتنی پیارے الفاظ ہے، یا اللہ تو ہمارے دلوں میں یہ اٹھا دے۔ اور ایک آدمی نے کہا مجھے نصیحت کرو، کچھ نصیحت اور کی، ایک نصیحت کی کہ دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر دی۔ یہ حضرت عبداللہ ابن عباس کی نصیحت، دنیا کے بنانے میں نہ لگ جاؤ ورنہ وہ تیرے آخرت کو برباد کر دی۔ دنیا گزارنے کی جگہ ہے، بنانے کی نہیں ہے۔ ہاں، جب اسلام آ جائے دنیا امن کا کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت ہوتی ہے، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ صحابہ تکلیفیں اٹھاتے ہیں، صحابہ نے شکایت کیا، رسول اللہ مسلسل اتنی تکلیف، فرمایا تم صبر نہیں کرتے، یہ ایک دور آئے گا کہ ایک عورت یمن سے، صنعاء یمن سے اکیلی زیورات سے لدی ہوئی ہے، یمن سے جا کر بیت اللہ کا طواف کرے گی، واپس جائے گی، خدا پاک کی قسم کوئی ان کو میلی نظر سے دیکھے گی نہیں۔ سمجھ میں آ گئی؟ وہ پھر بعد میں دکھایا گیا ہے یہ زمانہ۔ جب دین آ جاتا ہے امن آ جاتا ہے، ہر آدمی ہر جگہ امن سے ہوتا ہے، اللہ کا خوف آ جاتا ہے۔ میرے پیارے بھائیو، یہ ہوا ہے صحابہ، اور پھر یہ بہت پیاری بات ہے، آگے آنے والا ہے ایک دور، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا دور ایک آنے والا ہے۔ رفیع عثمانی صاحب نے کتاب لکھے نوادر الفقہ، اس میں لکھا ہے جب عیسیٰ علیہ السلام کا دور آئے دجال کو ختم کرے گا، 40,000 یہود ہے، یہودیوں کو ختم کیا جائے گا، درخت سے آواز آئے گا، اے مسلمان یہاں یہودی اس کو مارو، عیسائی مسلمان ہو جائیں گے، یہودی قتل ہو جائیں گے، صلیب کو توڑے گا۔ پھر 7 سال تو ایسے گزریں گے، یا اللہ تو دنیا یہاں بھی ہمیں یہ دکھا دے، 7 سال حدیثوں میں کہ پوری دنیا میں 2 آدمیوں کے آپس میں دشمنی نہیں ہوگی، اور اتنی اسلام 100% زندہ ہوگا، اور اتنی برکتیں ہوگی، حدیث میں ہے کہ ایک انار کیا وہ ایک دانہ توڑو تو وہ اتنا بڑا ہوگا کہ اس کے چھلکے سے چھتری بن جائے گی،
اور دودھ ایک بکری کا اتنا کہ پورے گھرانے کے لیے بکری کا دودھ کافی ہوگا، گائے کا دودھ پورے خاندان کے لیے۔ ایک دانہ گندم کا پتھر بھی ڈالو، اس سے بھی 700 دانے پیدا ہو جائے، مال اتنا ہو جائے گا کہ کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا نہیں ہوگا، کوئی زکوٰۃ قبول کرنے والا، ابھی زکوٰۃ دینے والے نہیں ہے، اس وقت زکوٰۃ۔ ایک درمیان میں ایک پیاری حدیث آئی، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اذا اراد اللہ بقوم خیرا، جب اللہ کسی قوم کے ساتھ خیر کا ارادہ ہے، ولی علیہم حلماءہم، تو برسر اقتدار حلیم لوگوں کو لے کے آتے ہیں، سبب نیچے لوگ ہوتے ہیں، اللہ ان سے راضی ہوتا ہے، قوم سے خیر کا ارادہ ہے، وقضا علیہم علماءہم، فیصلے ان کے علماء کرتے ہیں، وجعل المال فی سمحائہم، مال سخیوں کے ہاتھ میں آتا ہے، سخی لوگوں کے، یہ جب اللہ پاک کسی قوم سے راضی ہوتا ہے، برسر اقتدار حلیم لوگ فیصلے کچہریوں میں انگریز قانون پر نہیں کرتے، علماء پر کریں گے، یہ جب اللہ پاک کسی قوم سے راضی ہوتا ہے، اور مال سخیوں کے ہاتھ میں دیتا ہے۔ وَإِذَا أَرَادَ اللَّهُ بِقَوْمٍ شَرًّا وَلَّ عَلَيْهِمْ سُفَهَاؤُهُمْ، پھر بیوقوفوں کے ہاتھ میں حکومت دیتا ہے، وَقَضَى بَيْنَهُمْ جُهَلَاؤُهُمْ، اور فیصلے جاہل لوگ، قرآن حدیث سے جاہل فیصلے، وَجَعَلَ الْمَالَ فِي بُخَلَائِهِمْ، مال بخیلوں کے ہاتھ میں دیتا ہے، جو بخیلوں کے پاس، یہی زمانہ ہے، اور سبب ہم بنے ہیں کہ ہمارے اعمال خراب ہیں۔ میرے پیارے بھائیو، یہ درخواست ہے، اگر ہر آدمی یہ فیصلہ کرے کہ میں نے اپنی زندگی کو دین کی طرف موڑنا ہے، صرف فیصلے بھی کرو، اللہ کی نظر تمہارے لیے بدل جائے گا، اور ہم مطمئن نہ ہو جائے، یہ جو ہلاکت ہے، ہم دینی حالت پر مطمئن ہے، یہ ادھوری دین سے اللہ پاک نے قرآن میں پٹھائی کے وعدے کیے ہیں، مدد کے وعدے نہیں۔ افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك الا خزي في الحیات الدنیا، یہاں تفسیر عثمانی میں لکھ رہا ہے، اس آیت سے صاف معلوم ہوتا ہے کہ جو لوگ بعض احکام کی پیروی کرتا ہے، اور جو حکم اس کی طبیعت عادت غرض، یہ تنج جو حکم اس کی طبیعت عادت غرض کے خلاف ہو، اس میں قصور کرتا ہے، تو بعض احکام کی پیروی اس سے کچھ فائدہ نہیں، بعض احکام کی پیروی، تفسیر عثمانی خود دیکھو ایسا کرتا ہے، آج ہی زمانہ ہے، جو طبیعت میں رواج میں وہ دین پر چلتے ہیں۔ اسلام صرف یہ یعنی ایک چیز نہیں ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الایمان بضع و سبعون شعبہ، کچھ اوپر 70 شاخیں ہیں اسلام کے، ایمان کے، کتنے؟ ایک روایت میں 77 ہے، ایک میں کچھ اوپر 70 ہے۔ اعلیٰ لا الہ الا اللہ، ہمارا بنیاد خراب، یقین کرو کلمہ ہمارا صحیح نہیں ہے، لا الہ، زبان پر تو کہتے کہ اللہ کے سوا کوئی، لیکن ناراض نہ ہوئے، جھوٹ بولتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے سوا، یہ تو مولانا احمد صاحب بہت بڑے عالم تھے، اللہ نے اتنا علم دیا تھا، وہ فرماتے ہیں الہ کا کیا معنی ہے؟ جو ہم کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، یہ لفظ کا اصلی معنی نہیں، یہ حاصل کا معنی ہے۔ الہ کا معنی ہے، الہ اس ذات کو کہتے ہیں جس میں لگ کر باقی سب کچھ بھول جائے، ہم اس کو بھول کر سب کچھ میں لگے ہیں، زبان پر کہتے ہیں کہ ہاں ہمارا لگنا سب کچھ بھول کر یا اللہ تجھے راضی کرنے میں ہوگا، نماز میں کہتے ایاک نعبد و ایاک نستعین، امام راضی رحمہ اللہ کہتے ہیں مجھے اس کو پڑھتے ہوئے گھبراہٹ آتی ہے کہ زبان پر کہتے یا اللہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہیں گے، نماز سے با کر مخلوق کے پیچھے پھر رہے، جھوٹ بولتے ہیں پہ نماز میں یا اللہ تیرے علاوہ کسی سے مدد نہیں چاہیں گے، کسی کے ہاتھ میں ہے ہی نہیں کچھ۔ تو ایمان کہ سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں، آدمی اور ہر وقت آدمی اللہ کو راضی کرنے میں لگا ہو، اتنا قیمتی جملہ ہے، اور اتنے بڑے آدمی کا جس کے صحبت میں مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے 10 سال شاگردی کی، جس نے رشید احمد گنگوہی، اس نے لکھا ہے کہ انسان کے سارے پریشانیوں کا حل ایک جملے میں ہے، انسان کے سارے پریشانیوں کا حل، سارے پریشانیوں کا حل کہ مخلوق کے ہاتھ میں کچھ نہ دے، جب مخلوق کی طرف نظر چل جاتی تو اللہ اپنے مدد کو کھینچ لیتا ہے،
جب آدمی مخلوق سے امیدیں کرتا ہے تو اللہ کی مدد بارش کی طرح برستی. حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ہر سال 1,00,000 درہم ہدیہ کے طور پر آیا کرتا تھا. ایک سال آنے میں دیر ہو گئی تو اس نے کاغذ پین اٹھایا کہ خط لکھو کہ بھائی بھول گئے یا کچھ مجبوری ہے. کیا بات؟ پھر خیال ہے کہ میرے معاویہ بھی گورنر تو ہے لیکن مخلوق ہے، اس سے نہیں مانگتا. یہ ارادہ بدلا. فوراً نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو رات کی زیارت ہوئی. حسن تم نے کاغذ پین اس لیے اٹھایا کہ میرے معاویہ سے مانگتے تھے، ہاں اس سے نہ مانگا کرو. یہ دعا پڑھ لیا کرو، اللہم اقذف فی قلبی رجاک واقطع رجاء عمن سواک. یا اللہ میرے دل کو اپنی امید سے بھر دے اور مخلوق کا امید میرے دل سے نکال لے. حتی لا ارجو احدا غیرک، کہ تیرے سوا مجھے کس سے امید نہ ہو. کچھ اور بھی الفاظ اس کو پڑھتے. جب 1 ہفتہ پڑھتا رہا تو امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کی طرف سے ایک ہی وقت میں 15,00,000 درہم آ گئے. یہ آخری جملہ بہت پیاری ہے، بہت پیاری، بہت پیاری. آگے پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہو گئی، جو ابھی میں بتا رہا ہوں، توجہ سے سنو. پھر نبی علیہ السلام کی زیارت ہوگی اور کہا حسن جو مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کر. یہ صرف تیرے ساتھ نہیں ہے، جو بھی مخلوق سے امید کٹ کر خالق پر بناتا ہے اللہ اس کے ساتھ ایسا معاملہ کر. سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں. لہو مقالید السماوات والارض. لہو علماء جانتے جار مجرور حسر کے لیے ہے، اس میں کسی کی ذرا بھی زمین آسمان کے خزانوں کی چابیاں کس کے ہاتھ میں؟ جس کو جو کچھ دیا اللہ نہیں دیا، اس کے باپ کا کمال نہیں ہے. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ لعلکم تشکرون. ماں کے پیٹ سے ہر انسان جو آیا ہے قمیص بھی نہیں تھا. یہ کس نے دیا ہے؟ اس لیے کھانا کھاؤ تو اپنے مزدوری کی طرح، دکان کی طرح، الحمدللہ الذی هو اطعمنا، اسی نے مجھے کھلایا، وسقانا وجعلنا من المسلمین. نبی کی دعاؤں میں بھی توحید ہے. فرض نماز کے بعد ایک مسنون دعا ہے، اللہم لا مانع لما اعطیت. یا اللہ جس کو تو دینا چاہے اسے کوئی روک، ولا معطی لما منعت، اور جس سے تو روکے اسے کوئی دے. ولا ينفع ذا الجد منك الجد. کسی کا بڑی کرسی تمہارے مقابلے میں اس کی کرسی کوئی نہیں بچا سکے گا. فرعون کو نہیں بچایا، نمرود کو کرسی نے نہیں بچایا. جب اللہ کی پکڑ میں آ جائے تو میرے بھائیو، الایمان بضع و سبعون شعبہ، اعلیٰ لا الہ الا اللہ وادناہا اماطۃ الاذى عن الطریق. اور کم از کم درجہ، نیچے درجہ کلمہ ہے بنیاد، اور آخری درجہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو. بتاؤ میرے پیارے بھائی، اس وقت مسلمان راستے سے تکلیف دہ چیز وہ ہٹاتے یا ڈالتے؟ بتاؤ بتاؤ. یقین کرو یہ میرے لیے مناسب ہوگا یا نہیں ہے. میں اپنے گھر سے نکلتا ہوں، راستے میں ناراض نہ ہو جائے، یہ ہمارے انگریزی پڑھنے والے وکیل ہے، سفید ریش، روزانہ گھر کو دھوتا ہے اور روڈ کو خراب کر دیتا ہے. اپنے گھر کو تو صاف کرتا ہے، روڈ میں پانی چینٹی پڑتی ہے. ظالم یہ نہیں سے کہ بھائی یہ کیوں کرتے، یہ سرکاری روڈ ہے، سرکاری ہے تو تمہارے باپ کا تو نہیں ہے. گھر کے پانی کا روزانہ لوگوں کو وہ چینٹیں پڑتی. یہ ایک نہیں ہے، سارے ایسے ہیں. یہ ایمان کا ادنا درجہ بھی ہم میں نہیں ہے، راستے سے تکلیف دے. اور میرے پیارے بھائیوں، سب سے اللہ جو خوش ہوتا ہے سب سے زیادہ، آج تو یہ چیزیں کچھ لے کر کے جاؤ، سب سے اللہ جو خوش ہوتا ہے انسان کی خدمت کرو. اللہ اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے. انسان کو دوزخ سے بچاؤ. اللہ کو راضی کرنے کا سب سے بڑا ذریعہ یہ ہے. بہت پیاری حدیث ہے، دل پر لکھنے کے قابل ہے. نبی علیہ السلام فرماتا ہے احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. اللہ کو سارے لوگوں میں زیادہ محبوب انسان وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ فائدہ پہنچانے والا ہو. اللہ کو محبوب انسان کون ہے؟ جو لوگوں کو سب سے زیادہ. وحب الاعمال الی اللہ ہے، وحب الاعمال الی اللہ سرور تدخل علی مسلم. اور سب سے بہترین عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے، کسی مسلمان کو. او تکشف عنہ کربۃ، یا مسلمان سے تکلیف کو ہٹانا ہے. کوئی مسلمان تکلیف میں ہے، اللہ نے دیا ہے، مال دیا ہے، رشتہ دار ہے، غریب ہے، کرون نہ بن جاؤ.
درمیان میں ایک یہ حدیث پہ بھول نہ جاؤ، لیکن ایک بہت پیاری واقعہ یاد آیا. عبداللہ ابن مبارک رحمہ اللہ، یہ امام بخاری کی بھی استاد ہے. کس کے استاد ہے؟ جو حدیث کی سب سے بڑی کتاب اس کے استاد ہے عبداللہ ابن مبارک. یہ حج پر گئے. کہاں پر گئے؟ حج پر گئے. تو وہاں سو گیا تو خواب میں دیکھا کہ کتنے حاجی آئے ہیں، 6 لاکھ. کتنوں کی قبول ہو گئی؟ ایک کی بھی قبول نہیں. لیکن ساتھ خواب میں بتایا کہ دمشق میں ایک موچی ہے، اس کی حج قبول ہو گئی، اس کی وجہ سے اللہ نے 6 لاکھ کی قبول. عبداللہ ابن مبارک وہاں سیدھا دمشق چلے گئے، اس کا پتہ معلوم کر کے اس کے ساتھ ملاقات کی. اس سے یہ خواب سنایا، وہ رونے لگا کہ میں تو اتنے درجے کا نہیں ہوں. بتایا تو عمل کیا کرتا ہے. اس نے کہا میں بہت غریب آدمی تھا، تھوڑے تھوڑے پیسے جمع کرتا ہے کہ میں حج کے لیے جاؤں. پتہ نہیں 10 سال 20 سال لگے، کچھ سرمایہ بن گیا پیسوں کا. تو بس حج کی تیاری میں تھا کہ پڑوسی کے گھر سے گوشت کی بو کی آواز ہے. پڑوسی کے گھر سے گوشت کی بو ہے. میری بیوی نے کہا یہ بہت لذیذ بو آ گئی، آپ بھی برتن لے گاؤ، پڑوسی سے تھوڑا مانگو کہ ہمیں بھی دے دے. تو میں نے بیوی کی بات بند، پڑوسی کا دروازہ کھٹکھٹایا، بھائی آپ لوگوں نے گوشت پکایا ہے، تھوڑا ہمیں. تو اللہ پڑوسی کیا کہتا ہے، یہ گوشت تمہارے لیے جائز نہیں ہے، ہمارے لیے جائز ہے، تمہارے لیے عجیب بات ہے، تمہارے لیے جائز ہمارے. اس نے کہا ہم 7واں دن ہے بھوکے ہیں، ابھی ڈیران پر گدا مرا ہوا گدا پڑا تھا، اس کے گوشت کو کاٹ کر کے پکایا ہے. یہ آپ علماء سے پوچھے، جب آدمی اضطراری حالت میں ہو، مر رہا ہو، پھر مردار کی گوشت کھانا اس کے لیے فرض ہے، اتنا کہ جان بچائے، اپنا جان بچانا فرض ہے، اس کے لیے حلال ہے. لیکن تو مجھ ہی نہیں کیا کر دیا. اس نے کہا میرے حج کا کوئی فائدہ نہیں، وہ سارے پیسے پڑوسی کو دیے، پڑوسی کی ضرورت پورا کر دی. اس کے برکت سے 6 لاکھ حاجیوں کی حج قبول ہوئی. آج لوگ اللہ ہمیں بار بار وہاں لے جائے، نفلی حجوں کے لیے جاتا ہے، عمروں کے لیے. پڑوسی بھوک سے مر رہا ہے، رشتہ دار بھائی اس کو ایک پائی نہیں دیتا ہے. اللہ پاک کے ساتھ تعلق جوڑنے کا سب سے بڑا ذریعہ کیا ہے؟ وہ حدیث مجھے پیاری لگتی ہے، دوبارہ بیان کرتا ہوں. احب الناس الی اللہ انفعهم للناس. سب سے زیادہ محبوب انسان اللہ کو وہ ہے جو لوگوں کو زیادہ. وحب الاعمال الی اللہ سرور تدخل علی مسلم. اور سب سے اونچا عمل کسی مسلمان کو خوش کرنا ہے. او تکشف عنہ کربۃ، یا اس کی تکلیف دور کرنا ہے. او تقضی عنہ دینہ، یا اس کے قرض ادا کرنا ہے. میں یہ میری میں ڈیفنس مسجد میں امام ہوں. ایک جنگل ہیل کا کرنیل تھا، زیادہ دیندار بھی نہیں تھا، شکیل، اللہ اس کو غریق رحمت کرے، شہید ہو گیا رمضان میں. ڈاکو نے اغوا کر دیا یہ یونیورسٹی روڈ کے ساتھ، اس کو گولی مار کر کے. میں نے جنازہ بھی پڑھا تھا. یقین کرو ابھی 15-20 سال ہوئے، یقین کرو تقریباً میں ہر تہجد میں اس کے لیے دعا پڑھتا ہوں. نہ رشتہ دار ہے اسی ڈیفنس میں، کسی کے لیے نہیں ماں. وہ اتنا ہمدردی تھا کہ دکاندار کے پاس جاتا کہ آپ مجھے ایسے فہرست دے دو کہ جو لوگوں کے قرض ہیں اور وہ ادا نہیں کر سکتے. پھر رمضان میں معلومات کرتے تھے کہ محلے میں کیسے ایسے لوگ ہیں ان کے گھروں میں سامان بھجوا دیں. میرا رشتہ دار بھی نہیں ہے، چلا گیا، لیکن تہجد میں اس کا نام مجھے یاد آتا. انسانی ہمدردی کے بنیاد. تو او تترو عنہ جوعا، یہ حدیث کا آخری جملہ بہت پیاری، تو غور سے سنو، بہت پیاری. نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں، وَلَأَنْ أَمْشِ فِي حَاجَةِ أَخِي الْمُسْلِمِ أَحَبُّ إِلَيَّ مِنْ أَنْ أَعْتَكِفَ فِي هَذَا الْمَسْجِدِ شَهْرًا. لوگ فخر کرتے کہ میں نے مسجد نبی میں اعتکاف کیا. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا ہے کہ میں مسلمان کی کسی حاجت میں چلا جاؤں، یہ مجھے مسجد نبی میں 1 مہینہ اعتکاف سے زیادہ اجر دکھائے. 1 مہینہ اعتکاف کرو، اس سے زیادہ کسی مسلمان کے کام نہیں جاتے ہیں. غرض نہ ہو تو کوئی کام نہیں کرتے. دفتر میں جاؤ، رشوت نہ ہو تو کسی کا کام، غریب آدمی ٹھوکرے کھاتا ہے، ادھر پھینکتا ہے. ہاں، انسانی ہمدردی نہیں ہے، اس لیے اللہ پاک ناراض ہے. تو لوگوں کو تنگی میں نہ ڈالو تاکہ میں تم کو لنگی، اس لیے وہ بھی پریشان ہے.
جو دوسروں کو تنگی میں ڈالتا ہے وہ بھی پریشان ہے، کیونکہ اللہ کی یہ قانون ہے، جو دوسروں کو تنگی میں ڈالتا ہے اللہ فرماتا ہے تو لوگوں کو مشقت میں نہ ڈالو تاکہ تم لوگوں کے لیے آسانی کرو تاکہ میں تم کے لیے آسان، تم لوگوں پر خرچ کرو تاکہ میں تم پر خرچ کروں، اس کا تو ایک قانون ہے۔ دین ابھی بہت کمیاں ہے۔ ایک حدیث ہے بہت سارے حدیثیں پیاری ہے، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اگر کچھ ایمان ہو تو نبی کی باتیں سننے سے آدمی تکتا نہیں ہے۔ ہاں پیارے نبی کی صحیح حدیث ہے، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرا وان کان محقا۔ بڑے دیندار لوگ دنیا میں بس آپس میں دنیا کے پیچھے لڑ رہے ہیں، میرے پیارے بھائی دنیا کے لیے جھگڑنا یہ کتوں کا کام ہے، ناراض نہ ہو جائے میں حدیث کے حوالے سے کنز المال یا داؤد مثل دنیا کا مثل جیفۃ اجتمعت علیہ الکلاب یجرونها افتحب ان تکون مثلهم۔ یہ دنیا پر لڑنا یہ کتوں کا کام ہے۔ دنیا کی قیمت کیا ہے، مسلمان بہت قیمتی، چھوڑ دو۔ نبی فرماتے ہیں انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرا وان کان، میرا حق ہے لیکن حق مانگتا ہوں تو لڑائی مانگتا ہے، میں نے چھوڑ دیا۔ نبی گارنٹی لیتا ہے جنت میں گھر بنانے کا، کون کون نیت کرتے کہ ایک دفعہ تو ایسا کروں گا کہ تاکہ جنت میں میرا گھر بن جائے۔ کسی کے ساتھ معاملہ آ جائے اور مجھے حق ہے لیکن جب دیتا نہیں تو میں اللہ کے لیے اس نیت چھوڑتا ہوں کہ نبی میرے لیے جنت کا گھر یہ ساری زمینوں سے دنیا کے پراپرٹی سے زیادہ قیمتی ہے۔ اگر ایمان ہو تو آدمی چاہے گا کہ مجھے ایسا موقع مل جائے تاکہ میرا حق کوئی کہے تاکہ میرا جنت میں گھر جائے۔ انا زعیم، یہ صحیح حدیث ہے ریاض الصالحین میں، انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک انا زعیم ببیت فی ربض الجنہ لمن ترک المرا وان کان محقا وانا زعیم ببیت فی وسط الجنہ لمن ترک الکذب وان کان مازحا۔ اور میں جنت کے درمیان میں گھر بنانے کی ذمہ داری لیتا ہوں جو جھوٹ کو چھوڑے چاہے مذاق میں بھی ہو۔ کس کس کی نیت ہے کہ آج سے تو نیت کرتے ہیں کہ مذاق میں بھی جھوٹ نہیں بولیں گے۔ جنت کا گھر گارنٹی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے، یہ ایک عمل پر بھی جنت میں کے درمیان میں وَأَنَا زَعِيمٌ بِبَيْتٍ فِي أَعْلَى الْجَنَّةِ لِمَنْ حَسُنَ خُلُقُهُ۔ اور جنت کے اونچے جیسے لوگ کو 8ویں کی ڈی اے میں رہتا ہے، فرق میرا گھر کی ڈی اے جنت میں میرے پیارے بھائی کی ڈی اے ہے۔ جنت کے اونچے مقام پر گھر بنانے کی ذمہ داری لی جس کے اخلاق اچھے ہو۔ اچھے اخلاق ہم سب کہتے ہیں میرے اخلاق اچھے ہیں، لیکن نبی نے اچھے اخلاق کی 3 نشانیاں بتائی ہے۔ کتنے نشانیاں؟ اچھے اخلاق کس کے اچھے اخلاق ہے؟ جن میں یہ 3 باتیں ہو، ویسے دکھے میں پڑا ہے۔ سل من قطع کا، جو تم سے رشتہ توڑے تو ان کے ساتھ جوڑو۔ سل من قطع کا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی بیٹی، نبی کی بیوی عائشہ صدیقہ رضی اللہ، جس کی صفائی قرآن میں 2 رکوع سورہ نور میں بیان، اس پر منافقوں نے تہمت لگا۔ اس میں ایک سیدھا سادہ وہ ابو بکر صدیق کا بانجا تھا، غالباً مستح رضی اللہ نام تھا، وہ بھی ملوث ہو گیا غلط فہمی کی وجہ سے۔ تو اپنوں سے آدمی کو دکھ ہوتا ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے قسم کہی کہ اس کے ساتھ پھر احسان نہیں کروں گا۔ پہلے ان پر خرچ کرتا تھا، اللہ پاک آسمانوں پر ناراض ہو گئے، آیت اتری ولا یأتلوا للفضل منکم والسعة ان یأتوا للقربى والمساکین۔ ایسے لوگوں کو قسم نہیں کھانا ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ جب اللہ خوش ہوتے ہے تو ابھی میں دگنا کروں گا۔ ہم تو کہتے ہیں اگر دوزخ میں بھی چلوں گا اس کے ساتھ پھر احسان، یہ دوزخ ہمیں کھیل مذاق دکھائی، لیکن ابوبکر صدیق نے فرمایا ابھی دگنا کروں گا۔ سل من قطع کا، یہ کس کس کی نیت ہے؟ انشاءاللہ میں سوچوں گا کہ جن رشتہ داروں نے میرے ساتھ زیادتی میں الٹا ان سے اللہ میرے عزت کو بڑھائے گا، قیامت میں میرا اونچے مکان میں گھر بن جائے گا۔ سل من قطع واعف عن من ظلمک، جس نے تم پر ظلم کیا اس کو معاف کر۔ معافی سے اللہ بہت، جو لوگوں کو معاف کرتا ہے اللہ اس کو معاف کرتا ہے۔ تفسیر مظہری میں ہے کہ جس آدمی نے آپ کے ساتھ زیادتی کی لیکن دل سے وہ معافی کے لیے آیا، معافی چاہتا ہے، تو کہتا ہے جاؤ جاؤ معافی نہیں ہے۔ نبی علیہ السلام فرماتے یہ آدمی میرے پاس حوض کوثر پر نہ آ جائے، میں اس کو نہیں پلاؤں گا۔ جو میرے امتی کے غلطی تو کی وہ معافی چاہتا ہے اور معاف نہیں کی۔ کس کی نیت ہے کہ جو ہم سے غلطی کرے معافی چاہتے ہم معاف کر، اللہ کے لیے معاف کریں، کمزوری کی وجہ سے نہیں ہے کہ ہم کمزور ہیں۔
اچھے اخلاق تین چیزیں، سل من قطع کا، واف عن من ظلم کا، مکا واحسن الی من اساء، جو تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کے ساتھ اچھا ہی کرو، تشریف رکھ تو ان کے ساتھ اچھا ہی کرو۔ تو میں نے کہا کہ میرے پیارے بھائی، اسلام کچھ اوپر 70 سے اوپر شاخیں ہیں، ہم یہ ایک نماز کو اسلام کہتے ہیں، لیکن نماز بھی ہمارا بے جان ہے، ہمارا نماز بھی صحیح نہیں ہے۔ تبلیغ میں نکلو کچھ نماز تو سیکھو، یقین کرو ایسے ٹھوکرے مارتا ہے۔ الامانت تجر الرزق والخیانت تجر الفقر، حدیث ہے، امانت سے رزق، امانت داری رزق کو کھینچ لیتا ہے، خیانت، ہم سارے خیانت کرتے ہیں۔ ناپ تول میں کمی کرنا خیانت ہے یا نہیں ہے؟ آپ سے پوچھتا ہوں، ناپ تول میں کمی کرنا کیا ہے؟ اور مفتی محمد شفیع صاحب مفتی اعظم پاکستان کا گزرا ہے، ویل للمطففین آیت میں لکھا ہے کہ رکوع سے آدمی فوراً چلا گیا ایک تسبیح کے، یہ بھی آدمی بھی ناپ تول میں، اس کی وجہ سے بھی تنگی آتے ہیں، رزق لوگوں کی زندگی تنگ ہو جاتی ہے۔ سجدے سے اٹھا فوراً دوسرے میں کیا، یہ بھی ناپ تول میں تم میں اپنے طرف سے نہیں ہے، بہت بڑے مفتی کی بات ہے، یہ آدمی بھی ناپ تول میں، اور جو لوگ ناپ تول میں کمی کریں گے ان کی وجہ سے پریشانی آئے گی۔ وَلَمْ يَنْقُصُ الْمِكْيَالَ وَالْمِيزَانَ إِلَّا أُخِذُوا بِالسِّنِينَ وَشِدَّةَ الْمَوُونَ وَجَوْرُ السُّلْطَانِ، ناپ تول کمی کرنے کی وجہ والوں کی وجہ سے قحط سالی آئے گی، اور رزق آسانی سے نہیں ملے گی، اور بادشاہ ظالم آئیں گے۔ ذریعہ کیا بنے گا ناپ تول میں؟ آج یہ مجمع تو نہیں کر کے یہ کمی تو نہیں کریں گے، نماز کو آرام سے پڑھیں گے۔ یہ ٹھوکرے مارنا پشتو کے لڑک کا پھل اللہ نہ پسند کرے۔ ان اللہ یحب من العبد ان یعمل عملا فیتقنہ فیحسنہ۔ میں امام ہوں، جو جماعت سے لوگ رہتے ہیں دیندار لوگ ایسے ٹھوکرے مارتے ہیں، بس جیسے اس کو اللہ کو ضرورت ہے نہیں۔ اللہ پاک تو خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم اکثر عملا نہیں احسن عملا، انا جعلنا ما علی الارض زینۃ لنبلوہم ایہم احسن عملا، الذی خلق السماوات والارض فی 6 ایام وکان عرشہ علی الماء لیبلوکم ایکم۔ تینوں جگہ قرآن میں اکثر عملا، اللہ زیادہ عمل نہیں، حسین عمل۔ جیسے کلاس میں پیپر سارے طلباء کرتے ہیں، کسی کو 100 میں سے 50 نمبر، کسی کو گول انڈا ملتا ہے، پرچہ تو کیا ہے اس پر کچھ ملتا نہیں، اور ہم خود پرچے چیک کرتے، بعض پرچہ اتنا خوبصورت ہوتا ہے کہ 100 نمبر ہوتے ہم 101 لگا دیتے۔ ایسا نماز پڑھو، خاص کر آج طلباء ہیں میرے پیارے بھائی، آپ تو نماز کو ایسا پڑھو کہ دیکھ کر کے یہ عالمانہ نماز سمجھ میں آ گئے تو ہاں میرے پیارے بھائی، نہیں پانی کی ضرورت۔ تو ہمارا فقہ کا کتاب ہے ہدایہ، اس کی شرح لکھی ہوئی ہے کوئٹے کے نصیب اللہ صاحب نے، اس میں لکھا ہے کہ ہمارے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے قرآن حدیث سے 5 لاکھ مسائل نکالے ہیں۔ کتنے؟ ان میں سے عبادات کے صرف 48,000 ہے، عبادات کے 48,000 ہے، باقی کتنے رہ گئے؟ 4,52,000۔ اس کو ہم دین بھی نہیں سمجھتے، معاملات، لوگوں کے ساتھ لین دین، معاشرت، معاملات، کاروبار، اس کو دین بھی نہیں سمجھتے۔ حالانکہ زیادہ دین تو بلکہ مولانا احمد صاحب باولپور والے اتنے بڑے عالم تھے کہ ابھی میں ان کی تعریف میں چلا جاؤں تو پھر بیان رہ جائے گا، اتنے اللہ نے علم دیا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ عبادات تو بہت تھوڑا ہے، معاملات، معاشرت بھی اسلامی نہ ہو تو نبی علیہ السلام اپنے امت سے نکال دیتا ہے۔ آج ایک عجیب بات یاد آئی کروں گا، آج دیکھی ہے، مولانا عبدالحق صاحب اکوڑا ہٹ پورے سرحد میں پڑے مدرسے کے بانی، اور اس نے اشرف علی تھانوی رحمہ اللہ کا حوالے سے نکل گئے کہ مکے میں ایک عالم کا انتقال ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ تو پھر وہاں مکے میں جنت المالا میں قبرستان، کچھ عرصے کے بعد وہ ہڈیوں کو دور کر کے دوسرے، تو اس عالم کے قبر میں ایک جوان حسین لڑکی پڑی ہوئی تھی۔ کیا پڑی ہوئی تھی؟ حسین لڑکی پڑی ہوئی تھی۔ تو لوگ حیران گئے، تماشے کے لیے۔ تو فرانس سے ایک آدمی نے آیا، انہوں نے پہچان لیا کہ یہ فرانس کی میم تھی، میرے ہاتھ مسلمان ہو گئی تھی چپکے سے۔
جب وہ چلا گیا وہاں اس کی قبر کو کھولا تو وہاں وہ عالم وہاں پڑا تھا. یہ عام آدمی کی بات ہوتی تو میں نقل نہ کرتا. مولانا عبدالحق صاحب اور اس نے بھی اشرف علی تھانوی ضمانت سے میرے ساتھ آج کتاب میں دیکھے دعوت حق میں لکھی. تو وہ عالم کو کیا اللہ نے اٹھایا؟ اس کی ایک چیز کی عیسائیوں کی پسند کی کہ یار یہ عیسائیت مذہب اچھا ہے، جب آدمی کو جنابت کی غسل پڑتی ہے تو نہانے کی ضرورت نہیں ہے. ایک طریقہ پسند کیا اللہ نے. آج کتنے مسلمان نبی کی طریقوں کو پسند نہیں کرتے، عیسائیت طریقوں پر فخر کرتے. مولانا عبدالحق صاحب آپ یہ تو اللہ نے عبرت کے لیے ظاہر کیا، پتہ نہیں ہے کتنے مسلمانوں کے قبریں گوروں کے قبروں میں لاشیں پڑی ہوئی. نیت کرو کہ نبی کے طریقے کے خلاف نہیں کریں گے. کس کس کی نیت؟ خود بھی گھر میں بھی ساری دنیا جو بھی کہے ہمیں نبی کے پیچھے چلنا ہے، لوگوں کے پیچھے نہیں چلنا. ابھی کل نہیں پرسوں مجھے سوات سے فون آیا، میرے پیارے بھائی آج پتہ نہیں ہے مجھ سے ایسے باتیں نکلتی ہے، اللہ ناراض نہ ہو جائے لیکن دل در سے کہتا ہوں، مجھے پوری سرحد میں اس دور میں اس زمانے میں پوری سرحد میں اس آدمی سے اللہ کا بڑا ولی میرے نظر میں نہیں جو سوات میں ابھی ہے. اس نے مجھے ان کے ساتھ میرا رابطہ ہوا، میرا استاذ بھی ہے. اس نے کہا کہ میرے ایک شاگرد نے نبی علیہ السلام کو خواب میں دیکھا کہ نبی علیہ السلام فرماتا ہے میں اپنے امت سے بہت ناراض ہوں. نبی فرماتے ہیں میں امت سے کس بات پر؟ کہ میں نے امت کے لیے ساری زندگی رویا ہے، ساری زندگی امت کے لیے رویا ہے، اور قیامت میں بھی امت کی غم ہوگی، لیکن امت ایسے کام کرتا ہے جو مجھے ٹھیس پہنچاتا ہے. پھر فرمایا ہے کہ میرے نائب سے کہو کہ لوگوں سے کہو کہ لوگوں کو یہ بڑے موبائل سے روک دے. فرمایا تمہارا نائب کیا ہے وہ منگورے کے مفتی سردر علی، اس کو نبی علیہ السلام نے نائب کہے کہ لوگوں کو اس سے روک دے. ٹیلی فون کے لیے استعمال کرو جتنا مجمع ہے، یہ گندا پروگرام خاص کر جوان طبقہ نہ دے. اس سے نبی کو خدا کی قسم بڑا ٹھیس پہنچا. یہ امت کے اعمال نبی پر پیش، حسین احمد مدنی رحمہ اللہ نے لکھا ہے امت کے اعمال روزے پر پیش ہو جاتے ہیں. نبی کے دل کو ٹھیس نہ دیا کرو جو نبی ہمارے لیے رویا. سنت طریقے کے خلاف نہ کرو، لوگوں کو تکلیف نہ دیا کرو. سب سے زیادہ جو انسان آج پریشانی آتا ہے ایک دوسرے کو تکلیف ہے، والدین کو تکلیف دیتے ہیں. جس آدمی سے والدین ناراض ہو خدا پاک کی قسم وہ سونے کے محل میں بھی رہے گا، پریشانیوں سے چھٹکارا نہیں ملے. اور جو آدمی میں دینداری کم ہو لیکن والدین کو خوش رکھے گا یہ آدمی دنیا میں خوشحال زندگی گزارے. قرآن کہتا ہے ان کے سامنے اف بھی نہ کہا. وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. اپنے عبادت کے ساتھ والدین کا فوراً بتایا. اللہ ہم سب کو معاف کرے. پڑوسی کا حق ہے. ایک صحابی نے کہا یا رسول اللہ مجھے کیسے پتہ چلا کہ میں اچھا ہوں یا برا ہوں؟ فرمایا تمہارا پڑوسی کہے کہ تو اچھا ہے پھر اللہ کے نزدیک بھی. اگر تمہارا پڑوسی کہے تانا تنگ بھی پاتا نشتا ہے. آج ایک دوسرے سے حضرت عمر رضی اللہ عنہ، عمر پلن پوری 89 میں ہم انگلینڈ جا رہے تھے، بیان کر رہے تھے. حضرت عمر کو برچہ لگا نماز میں، بخاری میں ہے. گھر لایا گیا، شربت لایا گیا، انتڑیوں سے نکل گیا شربت دودھ. پتہ چلا کہ ابھی جانے والا ہے. ایک آدمی کو مسجد میں بھیجا، دیکھو لوگ میرے بارے میں کیا کہتے. فرمایا سارے لوگ تمہارے موت پر خوش نہیں ہے. پھر شکر ادا کیا. یہ حدیث اپنے ساتھ یاد رکھو کہ جو میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے، جو آدمی اللہ کے اپنا مقام دیکھنا چاہتا ہے وہ اپنے معاشرے میں اپنا مقام دیکھے. اگر لوگ ان سے خوش سمجھو کہ اللہ بھی اسے، اگر یہ بڑی عبادت کرتا ہے، تبلیغ بھی کرتا ہے، سب کچھ کرتا ہے لیکن لوگ اس سے تنگ ہے، اللہ کہ اس کی کوئی قیمت نہیں. لوگوں کے اصولیوں کو پر مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں مسلمانوں کی عادت بن جائے کہ پشت پیچھے ایک دوسرے کی تعریف کرے. یہ ہزاروں عبادتوں سے افضل ہے. 1000 ساری راتیں نفلیں پڑھو، اس سے زیادہ کسی مسلمان کی تعریف کرنا ہے، کمی بیان نہ کرنا. ایک مسلمان، مولانا سید احمد خان صاحب فرماتا ہے ایک مسلمان اتنا گھیرا پڑا کہ کوئی بد، لیکن کلمے کی وجہ سے تم نے اس کے احترام کیا ایسے جیسے اس نے اللہ کا احترام کیا. یہ میرا مسلمان بھائی ہے، اللہ کا بندہ ہے، تمہیں اللہ اونچا کر دے. کسی مسلمان کو کم نظر سے نہ دیکھو. عبداللہ ابن حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں یا اللہ کتنی پیاری بات ہے. ابو دردہ رضی اللہ عنہ بڑے
ہم نے سوم میں اس کی قبر کی زیارت کی اردن میں. ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جو بھی امت ہلاک ہو گئی دو باتوں سے ہلاک ہوئی, یاد رکھو, جو بھی امت ہلاک ہو گئی, ایک اپنے آپ کو مقدس سمجھتے تھے, اپنے آپ کو مقدس سمجھتے, اپنے آپ کو پاک سمجھتے کہ ہم تو یہ دوسرے لوگ گندے ہیں, میں تو فرشتہ. اور دوسرا خواہشات پر چل رہے تھے, جو دل میں آیا اس پر چل رہے. جو بھی قوم ہلاک ہوئی دو باتیں, خواہشات پر چل رہے تھے. اور اپنے آپ کو جنید بغدادی یمن صنعاء شہر میں جا رہے ہیں, یمن میں, یمن کا آدمی موجود ہے یہاں, فرانس کی بھی موجود ہے, اور مراکش کی بھی موجود ہے, آئے ہوئے ہیں. یمن میں کانا ساتھ ہے, ایک کتے کو دیکھا, یا اللہ ہمیں ہمارا کیا حال ہوگا. وہ لوگ ایسے تھے کہ کتے پر رحم کا, ہم انسان پر رحم نہیں کرتے. کتا دانت نکلی ہوئی ہے, سردی سے پریشان ہے. جنید بغدادی بیٹھ گیا, آدھا روٹی کتے کو کھلایا اور آدھا, اور پھر رونے لگا, یا اللہ مجھے پتہ نہیں ہے قیامت میں یہ کتا بہتر ہوگا یا میں. اگر میں ایمان کے ساتھ چلا گیا تو پھر تو میں, لیکن یہ میرے ساتھ تو گارنٹی نہیں ہے. اگر ایمان سے ہاتھ چلا جائے تو کتے کے لیے تو جہنم نہیں ہے. پھر وہاں فارسی شعر لے کے, بہت پیاری شعر ہے, عذاب پر ملائک شرف دا شتند کہ خود را بہ سگن پندا شتند. وہ لوگ فرشتوں سے بھی آگے چلے گئے تھے کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی بہتر نہیں سمجھتے. عذاب پر ملائک شرف دا شتند کہ خود را بہ سگن پندا شتند, کہ اپنے آپ کو کتے سے بھی. پھر وہاں لکھا ہے کہ آج انسان بس جانوروں سے بدتر ہے لیکن اپنے آپ کو فرشتہ سمجھتا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ جیسے ہستی جس کے بعد نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لو کان من بعد نبی لکان عمر, وہ حذیفہ رضی اللہ عنہ سے کہتے ہیں, حذیفہ رضی اللہ عنہ میں نبی علیہ السلام کا فاش کرنا نہیں چاہتا ہوں. نبی علیہ السلام نے آپ کو منافقوں کے نام دیے ہیں, ذرا یہ بتاؤ میرا نام تو ان میں نہیں ہے. 30 صحابہ ایسے ابن ابی ملیکہ کہتے ہیں کہ میں نے ان سے سنا کہ اپنے آپ بارے میں منافق کا وہ ڈرتے تھے کہ ہم منافق نہ ہوں. صحابہ. اور ہم اپنی کمی کو سمجھتے نہیں ہیں. میرے پیارے بھائیو, بیان کرنا چھوڑیے کہ بھائی تھوڑا سا اپنے زندگی, دین آسان ہے, ابھی دین ہم میں پورا ہے نا, یہ پریشانیاں اس لیے ہے. اپنے کمیوں کو جب بھی پریشانی آ جائے سمجھو کہ مجھ سے کہاں اللہ کا حکم چھوٹا, یہ علاج ہے. حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میری سواری ٹھوکر کھا جاتی ہے تو میں بیٹھ جاتا ہوں کہ میں نے کہاں اللہ کا حکم توڑا کہ یہ میری سواری ٹھوکر کھائی. یہ جو آدمی مار کھاتا ہے نا اس نے بھی کسی کو مارا ہے. مولانا سید احمد خان صاحب فرماتے تھے وَكَذَلِكَ نُوَلِّي بَعْضَ الظَّالِمِينَ بَعْضًا بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. اللہ پاک بڑے ظالم کو چھوٹے ظالم پر پھر بڑے ظالم کو چھوڑتے نہیں ہے, لیکن یہ جو نیچے مار کر رہا ہے اس نے بھی ظلم کر دیا. عبد الوہاب صاحب کی قبر کو اللہ نور سے بھر دے. وہ فرماتے تھے کہ ایک آدمی نے قتل کیا قتل ایک نے کیا, پکڑے گئے 2 آدمی, ایک مجرم ایک بے گناہ. مجرم کہتا تھا یا اللہ تو میں معاف کر, بے گناہ کہتا تھا یا اللہ تو انصاف کر دے. یہ عبد الوہاب صاحب ان کانوں سے سنیے. مجرم کہتا تھا کہ یا اللہ, اور بے گناہ کہتا یا اللہ. اللہ کی شان کے فیصلہ ہوا کہ مجرم بری ہو گیا, جو بے گناہ تھا اس پر پھانسی کی حکم. تو اس کے دل میں تھوڑا گلہ شکایت آیا. تو جس طرح نبی کے ذریعے سے یا جیسے بھی اس کو بتایا گیا اس نے معافی چاہتی. معافی کا ہمارے کوئی امتحان نہیں ہے. 100 قتل کیے تھے, معافی کے لیے جا رہا تھا, اللہ نے معاف کر دیا. لیکن تم انصاف, تم نے فلانی جگہ ایک چوینٹی ماری تھی, کیا ماری تھی؟ اور میرے ساتھ قانون یہ ہے ان النفس بالنفس. ان قرآن میں ہے یا نہیں ہے؟ حافظہ نشتا کا نا سکھ حافظہ غلط ہو میں نہ ہوئے. ان النفس بالنفس, جان کے بدلے میں وہ بھی جانتا. اس لیے شیخ سعدی رحمہ اللہ بہت پیارا شعر لکھتے ہیں, گربدانی زیر پائے حال مور. یہ توجہ سے سنو, گربدانی زیر پائے حال مور, ہم جو حال تست زیر پائے پیری. آج بھی پر زوردار پاؤں نہ رکھو, ہاں اگر تو
20 تم سے وہ مطالبہ نہیں کر سکتا ہے، لیکن ایک ذات ایسا ہے کہ اس کے مقابلے میں تمہاری حیثیت 20 سے زیادہ نہیں ہے۔ اللہ کی مخلوق پر ظلم نہ کرو، 20 پر بھی ایسا نہ رکھا کرو، ڈر کے رکھا کرو کہ اللہ کا مخلوق ہے، اس کو تکلیف دیا اللہ ناراض ہوتا ہے۔ اللہ ہم سب کے لیے اسلامی زندگی جنت ہے۔ یہ الفاظ مجھے اتنے پیارے لگتے ہیں، آپ بس بات ختم کرنا چاہتے۔ اسلام تمام، پھر دہراتا ہوں، اسلام تمام طبقات انسانیہ کے لیے رحمت کا ذریعہ ہے۔ جب وہ چلا جاتا ہے دنیا عذاب کا گھر بن جاتا ہے، جیسے آج بنی ہوئی ہے۔ جب وہ آ جاتا ہے دنیا امن کا گہوارہ بن جاتا ہے، کھانے پینے کی چیزوں کی کثرت ہوتی ہے، جان و مال کی حفاظت ہوتی ہے۔ مر کر مسلمان مزے کریں گے، کافر تکلیف تا حیات اسلام سے غیر مسلم کی۔ اللہ پاک اسلام کو مٹاتا ہے زندہ، لیکن آگے دیکھو، محنت کرنا سبب بنایا ہے، یہ بہت قیمتی بات ہے۔ مولانا یوسف رحمہ اللہ فرماتا ہے حضور علیہ السلام کے مرنے کے بعد، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں سے جانے کے بعد، اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی 23 سالہ محنت سے بنے ہوئے نقشے کو بالکل توڑ دیا، بگاڑ دیا۔ کیوں؟ یہ سمجھانے کے لیے کہ یہ نقشہ بار بار ٹوٹے گا اور بنے گا۔ اس طرح محنت کرو جیسے صدیق اکبر نے کی، سب سے کرائی۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اگر ہم سارے شہید ہو گئے، ازواج مطہرات شہید ہو گئے، ان کے دفن کرنے والے بھی نہیں، پھر بھی ہم اللہ کے راستے میں نکلنے سے پیغمبر بھی بیانے اور راستے کھڑی تھی خودے موقع۔ محنت کو مقدم کرنا، کمائیوں پر، حوائج پر، تمام ضروریات پر۔ اس محنت کرو، اللہ چند دنوں میں اسلام کو زندہ کرے۔ لیکن آج جو تبلیغ والے بھی وہ محنت کے ساتھ 2 نمبر کام کرتا ہے۔ سال لگائے ہیں مسجد میں 2.5 گھنٹے نہیں دیتے، 20 آدمی مسجد میں عصر کو 3 ہوتے، یہ ظلم کر رہا ہے۔ اس لیے باوجود تبلیغ کے پریشان ہیں، ورنہ یقین کرو اس دور میں جو یہ کام کرے گا 50 صحابہ جتنا مدد کا وعدہ ہے۔ کتنا؟ اور 50 صحابہ جتنا اجر کا وعدہ ہے۔ وَلَا يَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَن يَنْصُرُهُ إِن تَنْصُرُوا اللَّهَ يَنْصُرْ۔ اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں ہے۔ مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جو اس راستے کے تقاضے پورا کرے اور اسے یقین نہیں کہ اللہ میرے کاموں کو بنائے گا، یہ آدمی فاسق ہے۔ اللہ کے وعدوں میں شک کیا، جب اللہ شرطیہ وعدے تم نکلو۔ اور ایک جگہ فرماتے مسلمانوں کے بلائیں ٹھلنے کا واحد علاج، یہ غور سے سنو، مسلمانوں کے بلائیں ٹھلنے کا واحد علاج تبلیغ میں مر مٹنے کے علاوہ کوئی نہیں ہے، اور کوئی راستہ نہیں ہے۔ جو سوچتا ہے وہ اور پنس جائے۔ نیت کر لو، نیت کے درجے میں تو میرے پیارے بھائی مولانا احمد صاحب اجتماع میں مجمع سے کہتے بھائی نیت کے درجے میں کرو کہ اس کام میں جتنا ہم سے سستی ہو گئے یا اللہ اس کو معاف کر دے، آئندہ جنہوں نے کیا ہے اور سستی کر اپنی سستی کو نکالو، اور جو نہیں کیا ہے آگے جانے کی نیت کرو۔ مولانا ابراہیم صاحب دیولا فرماتے تبلیغ کو 2 چیزیں بہت نقصان دی تھے، ایک سستی، ایک مایوسی۔ ایک سستی کہ اس سے کچھ ہوتا نہیں ہے، یہ شیطانی دھوکہ، اس سے ہو، اللہ کے وعدے ہے اس سے ہوگا۔ یہ جو منظر ہے بغیر اعلانوں کے، یہ صرف کوارٹ میں تو نہیں، یہ پاکستان کے ہر شہر میں، دنیا میں، امریکہ میں، چین، جاپان، یہ تو آٹے میں نمک کے برابر محنت نہیں ہے۔ یہ اگر سی محنت شروع گیا اللہ چند دنوں میں حالات بدلوا دیں گے۔ اور امیدیں رکھو، مولانا جمیل صاحب راڈیون والے کہتے تھے دنیا سے چلے گئے کہ یہ سفید داڑھی والے، وہ تو دنیا سے سفید داڑھی والے تو نہیں ہے، لیکن کالی داڑھی والے انشاءاللہ اسلام کا بہار دیکھیں گے، امیدیں رکھو۔ کالی داڑھی والے اسلام کا، مایوس نہ ہو جاؤ، لیکن اپنی محنت کو بڑھاؤ، اپنے تقاضوں کو پیچھے کرو، دین کے تقاضوں کو آگے کرو۔ جتنے بھی دنیا اللہ پاک چمکائے گا، تو سب کی نیت ہے نا، جنہوں نے 4 مہینے نہیں لگایا وہ تو نہ تو پھر، لیکن ہاتھ تو کھڑا کہ میں نے اس سال لگانا ہے، ہاتھ تو کھڑا کہ میں نے 4 مہینے لگانا۔ اور آسان ہونے کا یہ کہ ہر مہینے کا سے روزہ لگاؤ، 2 گشتیں کرو، اور جو مسجد کا کام ہے اس کو پابندی، یہ ذریعہ بنے گا آگے چلنے کا۔ تو بھائی اٹھنا نہیں ہے، ہم برف نہیں کہ پگھل جائے، اللہ کی رحمت برس رہی ہے، ہاں برف بارش سے نہ جاؤ۔ سردی کا موسم تو نہیں، قطرے اچھے لگتا ہے۔ ابھی ماشاءاللہ چلا 3 چلے کل سے جو نقد ہے وہ کڑے ہوئے، جو آدمی آیا شب جمعے کے لیے اللہ ایسے لوگوں کو کھڑا کرے، ان پر اللہ پورے عالم میں فیصلے کریں۔